الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إذني وأوجز فقال إذا قمت في الصلاة فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمل الأياس مما في أيدي الناس. یہ مشکات شریف کی ایک روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس روایت کے نقل کرنے والے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام خالد ابن زید تھا. ابو ایوب یہ ان کی کنیت ہے. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا قیام قباء میں رہا. قباء اس زمانے میں مدینہ منورہ سے 2 میل کی دوری پر الگ ایک آبادی تھی. اب تو آبادی بڑھتے بڑھتے قباء بھی ایک حصہ بن چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14 یا 16 روز وہاں قیام پذیر رہے اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو حضرات انصار میں سے ہر ایک کی یہ دلی خواہش و تمنا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں. چنانچہ ہر ایک نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی. معاملہ عاشقین کا تھا. اب اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے طور پر کسی کے متعلق فیصلہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ چیز ان حضرات صحابہ اور عشاق کے درمیان تنافس اور تحاسد کا ذریعہ بنتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلا دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے مامور ہے، وہ جہاں ٹھہر جائے گی وہاں آپ قیام کریں گے. چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بتلا دیا، حضرات انصار کو، کہ وہی میری اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، اس کو حکم ملا ہوا ہے، وہ جہاں ٹھہرے گی میں قیام کروں گا۔ چنانچہ حضرات انصار اپنے اپنے گھروں کے سامنے دو رویا سب بنا کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے ہیں۔ ہر ایک دل سے اس بات کا خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام اس کے مکان پر ہو اور اس کو یہ شرف حاصل ہو۔ اب جس کے گھر کے سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گزر گئی، بس وہ تو بہرحال مایوس ہو گیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے اس وقت جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے، وہاں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس کے بالکل سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ جب اونٹنی بیٹھ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اٹھایا اور چلایا، وہ گئی، پھر مڑ کر آ کر کے پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جلدی سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامان لے کر اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس گھر کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بہت سال پہلے، ایک بڑی مدت پہلے، یمن کا بادشاہ تبا 400 علماء توریت کے ساتھ اپنے علاقے کے دورے کے لیے نکلا تھا۔ اس کی حکومت بہت پھیلی ہوئی تھی، یورپ، یہ افریقہ تک۔ ایک مرتبہ وہ علماء کی اس جماعت کے ساتھ اپنے جو ہے علاقے کے دورے کے لیے نکلا۔ جس وقت ان کا قافلہ یہاں جہاں مدینہ منورہ ہے وہاں پر پہنچا تو ان علماء توریت نے ان علامتوں اور نشانیوں کی وجہ سے جو اگلی آسمانی کتابوں میں، توریت وغیرہ میں، صحیفوں میں تھیں نبی آخر الزمان کے متعلق، یہ وہاں دیکھ کر کے یہ محسوس کیا کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے جہاں پر آئیں گے یہ وہی جگہ معلوم ہوتی۔ چنانچہ ان علماء نے وہیں قیام کا ارادہ کیا۔ چونکہ بادشاہ کے قافلے میں تھے، ان سے اجازت لینا ضروری تھا، تو انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہیں ٹھہر جائیں گے اور یہیں قیام کریں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اگلی آسمانی کتابوں میں، توریت وغیرہ میں، آخر الزمان، آخری دور میں آنے والے جو نبی ہیں ان کی جو علامتیں بتلائی گئی ہیں اور وہ اپنے اصلی وطن سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جائیں گے، وہ ساری، ان میں سے بہت ساری علامتیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں وہ آ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں ان پر ایمان کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر ہماری موت ہو گئی تو ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بھائی دیکھو، یہ کھیل کود مت کرو، اس بچے کو اٹھا دو، ایسا ہو تو یہاں سے پیچھے بھیج دو، ذہن اس سے بٹتا ہے۔ تو اتنا ہی نہیں کہ ان کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی، بلکہ ان 400 کے 400 علماء توریت کے لیے بادشاہ نے مکان ہر ایک کے لیے الگ بنوایا، ہر ایک کا نکاح کروا دیا اور ہر ایک کو کثیر مال دیا کہ رہو یہاں آرام سے۔ اور ایک مکان الگ بنوایا بادشاہ نے،
خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاویں تو وہاں قیام کریں اس کے لیے۔ اور ان علماء میں سے ایک کو ایک تحریر، ایک خط لکھ کر کے دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام، جس میں اس نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، اور کہ اگر مجھے یہ سعادت نصیب ہوتی، میرے سامنے آتے تو میں بھی آپ پر ایمان لاتا، اور یہ لکھ کر کے اس عالم کے حوالے کیا، اور یوں کہا کہ تمہاری زندگی میں آویں تو یہ خط ان کی خدمت میں پیش کرنا، اور یہ مکان جو ان کے لیے میں نے بنوایا ہے اس میں ان کو ٹھہرانا، اور اگر تمہاری موت آ جائے تو تم اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا کہ میرا یہ خط ان تک پہنچائیں۔ تو بہرحال علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے، اور جس مکان میں وہ رہتے تھے یہ وہی مکان تھا جو بادشاہ طبا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام کے لیے بنوایا تھا۔ اسی لیے علامہ زین الدین مراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے مکان میں ٹھہرے۔ بہرحال یہ مکان ایک منزلہ تھا، اوپر بالا خانہ تھا، نیچے ایک روم تھا، نیچے ایک، اوپر ایک۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اوپر قیام فرمائیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہیں اور ابو ایوب انصاری اوپر رہیں، یہ کچھ ادب کے خلاف معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے درخواست یہی کی، اصرار بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بھائی لوگ میری ملاقات کے لیے آتے جاتے رہیں گے، اب اگر میں اوپر رہوں گا آپ نیچے رہیں گے تو آپ کو دشواری ہو جائے گی، کوئی سیڑھی الگ تو تھی نہیں، اور میں نیچے رہوں گا تو آپ کو راحت رہے گی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مطالبہ چھوڑ کر حضور کے ارشاد پر اوپر قیام منظور کیا، لیکن بڑا ادب کا ہے۔ وہ اپنی بیوی ام ایوب سے کہتے تھے، ام ایوب تم یہاں چلو گی جہاں نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں۔ وہ لوگ چلنا بھی ہوتا تھا تو کنارے کنارے چلتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ اب ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جس کو بچھاتے بھی تھے، اوڑھتے تھے دونوں میاں بیوی۔ ڈرے کہ اب پانی کہیں نیچے اگر ٹپکے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، جلدی سے وہ لحاف اس پر ڈال دیا تاکہ وہ پانی کو جذب کر لے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا، آپ اب اس کی وجہ سے ہمیں تو رات بھر نیند نہیں آئی، بے چینی کی وجہ سے، اس لیے آپ اوپر ہی قیام فرما لیں۔ چنانچہ پھر ان کی اس درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ 6.5 مہینے تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ان کے مکان میں رہا۔ گویا اتنی مدت تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا ان کو شرف حاصل رہا۔ دونوں وقت کھانا جب تیار ہوتا تھا تو خانچے میں سجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خانچہ پیش کر دیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد بچا ہوا کھانا ان کے پاس واپس لوٹا دیتے تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشان پڑے ہوئے ہوتے تھے وہیں سے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسا خانچہ بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، فوراً دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس میں پیاز اور لہسن ڈال دی ہے آج،
اور یہ بدبودار چیز ہے، میں اس کو نہیں کھاتا، میرے پاس فرشتے آتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی میں نے یہ جو ہے سبزی اس میں ڈالی نہیں۔ اور جب مسجد نبوی بن کر تیار ہوئی اور اس کے برابر میں حضرات امہات المومنین کے قیام کے لیے حجرے بھی بن گئے، تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان چھوڑ کر وہاں قیام کے لیے تشریف لے گئے۔ گویا یہ 6.5 مہینے ان کے یہاں قیام رہا۔ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر جیسا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ان کے یہاں موقع بموقع تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وقتوں کا فاقہ لاحق ہوا، اور فاقے کی شدت کی وجہ سے بھوک سے بے چین ہو کر وہ دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بے وقت نکلے تھے، دوپہر کو نکلنے کا وقت تو تھا نہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ کئی وقت سے فاقہ ہے اور بھوک سے بے چین ہو کر باہر نکلا ہوں۔ اتنے میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر سے پوچھا تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنا فاقہ بھی بھول گئے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس سے، اور ان کے نزدیک تو سب سے محبوب مشغلہ یہی تھا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو، عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں: آپ کے چہرے انور کو دیکھنا، آپ کی مجلس میں بیٹھنا، اور آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑتے ہی اپنی بھوک بھی بھول گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بھوک شدت سے محسوس ہوئی، بے چین ہو کر گھر سے نکلا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی کچھ احساس ہے بھوک کا، آپ کو بھی فاقہ تھا، چلیں ابو ایوب کے یہاں جائیں۔ وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا۔ مدینہ والوں کی عادت تھی کہ کھجوریں پکنے کا جب زمانہ آتا ہے، باغات والے جو ہوتے ہیں ان کے یہاں دستور یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا قیام چھوڑ کر سیزن کے زمانے میں باغات میں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باغ ہی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ان کے باغ پر تشریف لے گئے۔ ام ایوب کو دیکھا، پوچھا، انہوں نے دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا، اہلاً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو خوش آمدید۔ کہا ابو ایوب کہاں ہیں؟ کہ بھائی وہ پانی لینے گئے ہیں مشکیزے میں بھر۔ اتنے میں حضرت ابو ایوب آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹنے لگے، خوش آمدید کہنے لگے، بچھایا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور جو ہے وہ جلدی سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر کے لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا خوشہ کائے کو توڑ کر لائے؟ پکی پکی کھجوریں چن کر کے توڑ کر کے لاتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کی پسند مختلف ہوتی ہے، کسی کو زیادہ پکی ہوئی کھجوریں اچھی لگتی ہے، کسی کو کم پکی ہوئی، کسی کو ادھ پکی ہوئی، اس لیے میں پورا خوشہ توڑ کر کے لایا، اس میں ہر ایک طرح کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تحسین فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہی کہ میں آپ بکری ذبح کروں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دودھ والی ذبح مت کرنا، اس لیے کہ ہمیں تو گوشت کھانا ہے، دودھ والی ذبح کرو گے تو اس کے دودھ کا فائدہ ختم ہو جائے، جو دودھ نہیں دیتی وہ ذبح کرو۔ چنانچہ انہوں نے بکری ذبح کی اور ان کی اہلیہ نے آٹا واٹا گوندا اور جو گوشت تھا اس کے 2 حصے کر کے ایک حصے کو بھون کر اور دوسرا شوربے والا بنا کر روٹی کے ساتھ ان حضرات کے سامنے پیش کیا۔ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی میں گوشت بھنا ہوا لے کر ڈال کر حضرت ابو ایوب سے کہا ابو ایوب یہ جا کر کے گھر فاطمہ کو دیاؤ، بہت دنوں سے انہوں نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہے۔ دیکھیے کیا، بہرحال جب کھا چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا قیامت کے روز اللہ کے یہاں سوال ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بہرحال یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا بھی بڑا شوق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے ایک لشکر اپنے بیٹے یزید کی ماتحتی میں قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ چونکہ احادیث میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے اور اس کو فتح کرنے والے اسلامی لشکر کے لیے بڑے فضائل آئے ہیں، اس لیے یہ سلسلہ جاری تھا۔ یہ پہلی ابتدا یہاں سے ہوئی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو بہت سے اسلامی بادشاہوں نے اس کی کوششیں کی تاکہ یہ سعادت اور فضیلت ان کو حاصل ہو۔ بہرحال یہ پہلا موقع تھا، انہوں نے لشکر بھیجا وہاں، اور لشکر نے قسطنطنیہ کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ اس لشکر میں یہ بھی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی سفر میں وہ بیمار ہوئے۔ قلعہ تو فتح نہیں ہوا، اور بیماری ہی کے زمانے میں جب وہاں لشکر قیام پذیر تھا، امیر لشکر ان کی عیادت کے لیے آیا، پوچھا میرے لائق کوئی خدمت، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا اگر میری یہاں موت ہو جائے تو میری لاش کو گھوڑے پر رکھ کر دشمن کی سرزمین میں جتنی دور تک جا سکتی ہے وہاں لے جا کر اس کو دفن کرنا۔ 80 سال کی عمر ہے اور یہ جذبہ ہے۔ بہرحال وہیں انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کی لاش کو ان کی وصیت کے مطابق گھوڑے پر رکھ کر کے قلعے کی فصیل کے بالکل قریب ایک دم اس کے جڑ میں جا کر کے دفن کیا گیا۔ بعد میں کئی صدیوں کے بعد ترکان آل عثمان کے بادشاہ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا، اس وقت اس نے کہتے ہیں کہ ان کی قبر تلاش کروائی اور پھر وہاں مسجد بھی تعمیر کرائی، آج بھی وہ زیارت گاہ ہے۔ تو بہرحال یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آ کر حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ دیکھیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور کوئی پوچھتا تھا کچھ تو آخرت کے امور سے متعلق ہی سوال کیا جاتا تھا۔ کوئی آ کر کے پوچھتا تھا کہ اللہ کے رسول کو ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہو ایسا عمل بتلا دیجیے۔ کوئی آ کر پوچھتا کہ اللہ کے رسول ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کو کرنے کے نتیجے میں آدمی جنت میں چلا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے حدیث کا مطالعہ کریں گے تو جب کوئی بھی آ رہا ہے تو ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی باتیں پوچھی جا رہی۔ کسی نے آ کے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میری بیوی بیمار ہے دعا کر دیجئے، کاروبار ٹھنڈا ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج اہل اللہ کے پاس لوگ جاتے ہیں تو ان سے دینی فائدہ اٹھانے کا مسئلہ تو درکنار، بس جا کر کے ان کے سامنے اپنا ہی دکھڑا
روتا. آخرت سے متعلق کوئی فکر نہیں. آج ہمارا مطمع نظر اور ہمارا مقصود جو ہے وہ دنیا ہی بن گئی. آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے, آخرت میں اللہ کی خوشنودی ہمیں چاہیے, ادھر کوئی توجہ ہی نہیں جیسا اس کی طلب ہونی چاہیے. تو بہرحال ان صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ یا رسول اللہ اذنی و اوجی, کہ مجھے آپ نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے, کوئی لمبی چوڑی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودع, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھنا جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو. یعنی ایک آدمی جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, اب اس کے بعد مجھے موت آنے والی ہے. جیسے کسی کو قتل کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, پھانسی کی سزا ہو گئی, اور اب پھانسی دینے والوں کی طرف سے اس کو مہلت دی جا رہی ہے کہ بھئی تمہاری کوئی خواہش تمنا ہو تو پوری کر لو, کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی. اب آپ بتلائیے وہ 2 رکعت کیسا جی لگا کر کے پڑھے گا وہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھنا جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے. دیکھیے نماز جو ہے بڑی اہم عبادت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دین کا بنیادی ستون قرار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین, کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے. یہ عماد جو ہے, آپ نے خیمہ دیکھا ہوگا, خیمہ جب لگاتے ہیں تو اس کے بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے جس کو یہی اس لکڑی کو عربی زبان کے اندر عماد کہتے ہیں. یہ گر جائے تو سارا خیمہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. سارا خیمہ اسی پر قائم ہے. تو گویا اسلام کی عمارت نماز پر قائم ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے اس کو ڈھے دیا اس نے دین کو ڈھے دیا, گرا دیا. تو نماز کی بڑی اہمیت. اور پھر اس نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام ایک خط لکھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں جہاں نماز کے اوقات کا تذکرہ ہے باب وقوت الصلاۃ میں اس کو نقل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ان کو ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیها فقد حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. کہ دیکھو تمہارے کاموں میں سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے. چونکہ وہ جن کے نام یہ خط بھیجا جا رہا ہے مختلف صوبوں کے گورنر تھے, حکمران تھے. اب حکمرانی کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو شاید کسی کے دل میں یہ خیال آتا کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے, اس کام کی اہمیت کی وجہ سے اگر کبھی نماز کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو جائے, 19-20 ہو جائے, جماعت چھوٹ جائے, یا نماز جو ہے ایک آدھ قضا ہو جائے, تو وہ یوں سمجھیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تحریر کے ذریعے سے ان کو آگاہ کیا کہ دیکھو سارے کام ایک طرف اور نماز ایک طرف, اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نگاہوں میں. اس لیے حضرت عمر نے تنبیہ فرمائی کہ تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے. جس آدمی نے اس کی حفاظت کی یعنی اس کو اچھی طرح ادا کیا, وہ حافظ علیہ اور اس پر پابندی کی, فقد حفظ دینہ, اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. گویا ہم اور آپ اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کا پورے طور پر اہتمام کیا جائے, نماز کے قائم کرنے کا. دیکھو قرآن میں ہر جگہ حکم دیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یوں نہیں سلو نماز پڑھو, نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نماز کو اس کے سارے ارکان، واجبات، آداب، ہر چیز کے ساتھ ادا کرنا، اس کا نام ہے قائم کرنا۔ یہ نہیں کہ آ کر کے جو ہے مرغی کی طرح ٹھونگے مار لی 4 رکعت کی، نہیں، پورے اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ تو بہرحال نماز بڑی اہم چیز ہے، عمر فرماتے ہیں، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ دوسری چیزوں کو بطریق اولا ضائع کرے گا۔ یعنی جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اس سے کیا توقع رکھی جائے کہ وہ دین کے دوسرے احکام کو بجا لائے گا۔ تو بہرحال نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر اس نماز کو جو ہے جی لگا کر ادا کرنا، خشوع کے ساتھ۔ تو قرآن میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب اور دنیا اور آخرت کی خوشحالی ان کو حاصل ہے۔ فلاح، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عام طور پر اردو میں فلاح کا ترجمہ کامیابی سے کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اردو زبان کا لفظ کامیابی عربی زبان کے لفظ فلاح کی پوری ترجمانی نہیں کرتا، ناقص ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ فلاح کا مطلب ہے دنیا و آخرت کی خوشحالی۔ تو وہ ایمان والے گویا جنہوں نے جو نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہو جائے گی۔ تو خشوع کے ساتھ، خشوع 2 چیزیں ہیں، ایک تو خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی کا اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یعنی گویا اپنے اعضاء کو اسی طرح جیسا کہ نماز کے اندر رکھنا چاہیے اس کے مطابق اپنے اعضاء کو رکھنا، یہ ہے خضوع۔ اور خشوع کا مطلب آدمی کا اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یعنی دل کو اللہ کی طرف ایسا متوجہ کر دے کہ دل میں کوئی اور خیال نہ آئے، یہ ہے خشوع۔ تو نماز میں خشوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ گویا نماز کی روح اور جان ہے۔ اس خشوع کو پیدا کرنے کے مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ایک روایت جو حدیث جبریل کے نام سے ہے، اس میں وہاں پوچھا گیا تھا مل احسان، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو گویا جب آدمی کو یہ تصور قائم ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں وہ کیسا جی لگا کر نماز پڑھے گا۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو ہر مومن کا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہے۔ ایک مزدور اپنے آقا کو دیکھ رہا ہو تو کیسا کام کرے گا؟ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے ہے آقا، اور اگر وہ تو آقا کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ آقا جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ میں آقا کو نہیں دیکھ۔ جیسے آج کل کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے ہمارا سیٹھ اپنے دفتر میں بیٹھ کر کے اسکرین کے اوپر سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ کام کیسا کرے گا؟ پورا دھیان دے کر کے کرے گا۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر نماز کیسی توجہ سے ادا کرنی چاہیے۔ تو ایک طریقہ تو وہ بتلایا، دوسرا طریقہ نماز کے اندر توجہ اور دھیان پیدا کرنے کا یہ دوسرا ہے جو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو یا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اپنی دنیا کو الوداع کہہ رہے ہو۔ گویا جو آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور وہ جس طرح نماز پڑھتا ہے جی لگا کر کے دھیان دے کر کے، اسی طرح تمہیں نماز ادا کرنی ہے۔ اور یہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا، واقعہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ہر نماز پر یہ بات صادق آتی ہے، اس لیے کہ موت کا تو کوئی وقت مقرر ہے نہیں، ابھی آ جائے، آدھ گھنٹے کے بعد آ جائے، ایک دن کے بعد آئے، ہفتے کے بعد آئے، مہینے کے بعد آئے، کسی کو بھی اپنے موت کے متعلق معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوگا، ظاہر ہے اس نماز کے متعلق یہ احتمال اور امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی
آخری نماز. یعنی ابھی جیسے ہم نے نماز پڑھی ظہر کی، کیا گارنٹی ہم میں کسی کو پاس ہے گارنٹی؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو. تو بہرحال ہر نماز کے معاملے میں یہ امکان اور احتمال ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو نسخہ بتلایا وہ بڑا کامیاب نسخہ ہے کہ آدمی یہ تصور کر لے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنا نصیب نہ ہو، اس لیے اس نماز کو جس طرح جی لگا کر پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھیں. یہ پہلی نصیحت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی. اور دوسری بات فرمائی وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، کوئی ایسی بات نہ کہنا جس کے متعلق تم کو کل معذرت پیش کرنی پڑے. یعنی آپ جب کوئی بات کہیں زبان سے نکالیں تو ایسی بات جس کے متعلق دوسرے روز آپ کو لوگوں کے سامنے معذرت کرنی پڑے. کوئی آ کر کہ جناب آپ نے کل یہ کہا تھا. ہاں بھائی کہا تھا، بھول ہو گئی، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو بھائی آپ نے پہلے ہی کیوں ایسا کہا؟ سوچ کر کہتے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو. عادت یہ ڈالنی چاہیے. زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بڑی اہم نعمت ہے. بس جہاں ہم بولنے کا جہاں ارادہ کیا، دل و دماغ میں خیال آیا، زبان چلنا شروع ہو جاتی. اور یہ ایسی عجیب مشین ہے کہ موت تک چلتی رہتی ہے. بڑھاپے میں دوسرے اعضاء تو جواب دینے لگ جاتے ہیں. بھائی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کان کے سننے کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے، ٹانگوں کی چلنے کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے، لیکن یہ زبان اس کی قوت اور بڑھ جاتی ہے بڑھاپے میں. اور ایسی مشین ہے کہ نہ اس کو سروس کرانے کی ضرورت، نہ اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت، نہ اس کو اوور ہالنگ کرنے کی ضرورت. ایسی مشین چلتی رہتی ہے. اب ہم اس کو جس بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ بہت غور کے قابل چیز ہے. اس لیے کہ زبان کی حفاظت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسانی اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، شرمگاہ سے، ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ہر ایک کو الگ الگ مستقل عنوان سے. تو زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کی تعداد دوسرے تمام اعضاء سے صادر ہونے والے گناہوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ. ایک جملہ انہوں نے عجیب لکھا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس زبان کا سائز تو بڑا چھوٹا ہے لیکن اس کی شرارتیں بہت ہیں. واقعہ یہ ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے. بھائی ایمان اور کفر کا مدار بھی اس پر. ایک 100 سال کا کافر اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو اپنے ایمان کا اظہار کہیں سے کرے گا؟ زبان سے کلمہ پڑھ کر. ایک مومن ہے اگر زبان سے کفریہ کلمہ نکل گیا تو وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا. ایک کلمہ گویا آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بعض مرتبہ آدمی اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور جس وقت وہ کلمہ نکال رہا ہوتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں، یعنی احساس نہیں کہ میں یہ جملہ بولنے جا رہا ہوں کتنا قیمتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند فرماتے. اور کبھی آدمی اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور جس وقت وہ بول رہا ہوتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں کہ میں کیسا خطرناک کلمہ بول رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا نیچے گرا دیا جاتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے. اس لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو دوسرے اعضاء زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. بھائی ہم سب تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، تو اگر ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور تو اگر آڑی ٹیڑھی ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی تو ہماری خیر نہیں ہے نا. گالی زبان دے گی نا، مار کھانی پڑے گی کس کو؟ پیٹھ کو. تماچا کھانا پڑے گا گال کو. دوسرا نقصان بھگتنا پڑتا ہے دوسرے اعضاء کو. تو بہرحال
زبان کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے. اور بخاری شریف کی ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور اپنے اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، یعنی ان دونوں اعضاء کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اگر یہ گارنٹی دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 باتیں فرمائی تھی. پہلی بات املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. تو زبان جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو بولیں ہماری زبان سے کوئی جملہ ایسا جو اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی نافرمانی کا ہو نکلنا نہیں چاہیے. آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ صبح سے شام تک قینچی کی طرح اپنی زبان کو ایسا استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہم نے کوئی بات کہی، 4 آدمی آ کر ہم سے یوں کہیں گے آپ نے ایسا کہا. نہیں میں نے تو نہیں کہا، بول کے بول نہیں جاتا. لیکن دیکھو ہم بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہم پر مقرر ہیں وہ برابر لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا ولدیہ رقیب عتید، کہ جو بات آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چوکس نگران ہے جو اس کو ریکارڈ کرتا ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے جب قیامت کے روز نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا تو اس کو دیکھ کر بندہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، ہر چھوٹی بڑی چیز اندر آ گئی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. تو بہرحال زبان جو ہے اس کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. ہم ایک دن میں 20 باتیں جو ہے نافرمانی کی بول کر اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالو جس کے متعلق کل تم کو معذرت پیش کرنی پڑے. ہمارے اسلاف کے یہاں زبان کی حفاظت کا بڑا اہتمام تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشکات میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ھذا الذی اوردنی الموارد، کہ اسی زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے. بلکہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ منہ میں کنکر رکھے رہتے تھے تاکہ بلا ضرورت کوئی بات بولنے کی نوبت نہ آئے. اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص حضرات انبیاء کے بعد جو ساری انسانیت میں سب سے افضل، وہ اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر لمبی قید کی کوئی چیز حقدار ہے تو وہ زبان ہے. یعنی گویا زبان اس بات کی لائق ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے. حضرت طاؤس بڑے تابعی ہیں، مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ میری زبان جو ہے وہ درندہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں اس کو کھلا چھوڑ دوں گا تو وہ مجھے پھاڑ کھائے گا. واقعہ یہ ہے زبان ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہے. غیبت تو گویا ہماری زبانوں پر ہر وقت مجلس میں بیٹھے نہیں کہ غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ زبان کی حفاظت کا بڑا منصور معتمر ابن سلیمان بڑے محدث ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات نہیں کی. حضرت ربیع ابن خثیم، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بڑے زاہد تھے اور ان کے زہد کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابن مسعود ان کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو دیکھتے تو آپ سے محبت کرتے. لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 20 سال تک دنیا کی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہی.
صبح کو جب بیٹھتے تھے تو اپنے سامنے قلم دوات اور کاغذ رکھ لیتے تھے، جو بولتے تھے لکھ لیتے تھے، شام کو اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ بھئی یہ بات میں نے کوئی غیر ضروری بات تو اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ تو یہ زبان کی حفاظت بڑی اہم ہے۔ دوسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی۔ تیسری فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَجْمِعِ الْعَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی طرف سے مایوس ہو جاؤ۔ یعنی بھائی لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے مال و دولت، اس کی طرف حرص کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی کا نفس جو ہے نا بڑا حریص اور طماع ہے، بس وہ یوں سوچتا ہے یہ مجھے یہ دے دے گا، یہ مجھے یہ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے تو امید رکھو، اسی نے ساری نعمتیں دی ہے اور وہی ساری نعمتیں دینے والا ہے۔ کسی اور سے کوئی حرص اور طمع رکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے آپ کو اس کی طرف سے مایوس کر لو۔ دیکھو ہماری قسمت میں جو کچھ بھی ہے وہ تو مل کر کے رہے گا۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی تھی اس میں ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا، تمہارے لیے جو روزی تجویز کر دی، اس پر راضی رہو، تم سب سے بڑے مالدار۔ مالداری یہ مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس الغنی عن کثرت الارض بل الغنی غنی النفس، کہ مالداری سامان اور دولت کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ مالداری تو دل کی بے نیازی، یعنی اللہ تعالیٰ دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دیں کہ اس کو کسی کے مال کی طرف نگاہ نہ ہو، اللہ نے میرے لیے جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گا۔ حضرت شاہ عبد القادری صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ سلطان سنجر جو ہے وہ حضرت کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں مہمانوں کا سلسلہ ہے، لنگر جاری ہے، روزانہ سینکڑوں آدمی کھاتے ہیں، اور حضرت کا کوئی کاروبار، تجارت، کھیتی باڑی تو ہے نہیں، خرچہ کہاں سے ہوتا ہوگا۔ تو اس نے اپنے حکومت میں سے ایک پورا صوبہ جس کا نام نیمروز تھا، اس صوبے کا نام نیمروز، یہ نیمروز فارسی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے دوپہر کا وقت، لیکن وہ صوبے کا نام تھا نیمروز۔ وہ ایک تحریر لکھ کر کے جاگیر کے طور پر ان کی خدمت میں بھیجا کہ آپ اس کو قبول فرما لیں، اس کی آمدنی سب آپ کے لیے، آپ اس کو اپنی ضرورتوں میں استعمال کریں۔ جب یہ تحریر پہنچی ہے حضرت کے پاس تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پشت پر دو شعر لکھ کر کے بھیج دیے، چون چترے سنجری رخ بختم سیاہ باد، گر در دلم بود ہوس ملک سنجرم، زانگاہ کے یافتم خبر ج ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، کہ سلطان سنجر کے چتر کی طرح میرا نصیبہ بھی کالا ہو جائے اگر میرے دل میں اس کی حکومت کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو۔ جب سے آدھی رات کے ملک کا مجھے پتا چلا ہے، میں یہ نیم شب یعنی آدھی رات، تب سے میں یہ نیم روز، یعنی یہ چونکہ اس ملک کا، اس صوبے کا نام نیمروز تھا، یہ صنعت جناس بھی ہے معانی کے اعتبار سے کہ نیم روز کے مقابلے میں نیم شب کا لفظ لائے، تو میں یہ نیم روز کے ملک کو، یعنی یہ دوپہر والے ملک کو ایک آدھے جو کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا اس پر کتنا ان کو یقین تھا۔ حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ، بلکہ اس سلسلے کو ہندوستان سے یہ روس کی ریاستوں میں، عراق اور اسی طرح ترکیہ تک جو پہنچانے والے یہی ہیں۔ بڑے بڑے مشائخ ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں کہ ان کی خانقاہ میں 500 سے زیادہ ذاکرین تو ہمیشہ رہتے تھے، اور آنے جانے والے مہمان ہزاروں کی تعداد میں کھاتے پیتے تھے۔ تو یہ ٹونک کا جو نواب تھا میر خان، وہ آپ کا معتقد تھا، اس نے ایک جاگیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا، تو اس کے جواب میں حضرت نے ایک شعر کہا کہ ماں ابروئے فقر و قناعت نمی بریم، ماں با میر خان بگو کہ روزی مقدر است، کہ ہم فقر اور قناعت کی عزت و آبرو کو گنوانا نہیں چاہتے، میر خان سے کہو کہ روزی تو مقدر ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دل میں یہ کیفیت ڈال دی جائے
اور وہ آدمی یہ سمجھ لے کہ میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گا، تو پھر وہ کسی سے طمع نہیں رکھے۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، وہ ایک مرتبہ ایک سادھو آپ کے پاس آیا، بڑا پہنچا ہوا سادھو تھا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے حضرت سے کہا کہ ہمارے سامان میں اکسیر رکھی ہوئی ہے، لے لو، کام آئے گی۔ آپ کے پاس دھن کی کمی معلوم ہوتی ہے، اس سادھو نے یوں کہا۔ تو حضرت میاں جی رحمۃ اللہ نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، کہا لے لو، کام آئے گی، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر اصرار کیا تو انہوں نے ایک ڈھیلا لے کر سامنے دیوار کے اوپر مارا، کہا دیکھو دیوار سونے کی ہو گئی تھی۔ تو وہ سادھو نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جس کو یہ مال جو ہے قلب کا غنا عطا فرما دے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 3 نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بھائیوں بہنوں اعزاء اور اقارب، اساتذہ اور مشائخ، دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ آنے والے انتخابات میں اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت و شفقت اور عدل و انصاف سے پیش آنے والے ہوں۔ اے اللہ نااہلوں
کوئی اللہ اور اے اللہ تیری مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کیا کوئی اللہ کے ہاتھ میں اقتدار عطا مت فرما، اپنا فضل فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔